لگ رہا میرا آخری وقت ہے. تو جو زندہ دوست تھا اس نے کہا اچھا ایک فیور یہ کرو کہ فرسٹ نائٹ ڈرائیو کے اندر کیا ہوا آ کے بتانا. اس نے کہا ایک مومن کی خواہش ہے، میں وعدہ کر رہا اگر میں مر گیا تو پہلی رات میں نیچے کیا ہوا میں آ کے بتاؤں گا، خواب میں آ کے بتاؤں گا. ویسے نہیں آؤں گا، ویسے آئے تو دروازہ بند کر دیں گے. تدفین کیا. جب نیچے اتار رہا تھا تو آہستہ سے کان میں کہا دوست مومن کا وعدہ ہمیشہ پورا ہوتا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، پلیز لیٹ می نو کہ کیا ہوا آج کی رات تمہارے ساتھ. گھر جا کے صدقہ دیا، نماز پڑھا، سب کیا. پڑھنے کے بعد اب سو گیا انتظار میں کہ شاید میرا دوست آئے گا. نہیں آیا. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 2 سال گزر گئے. اس نے کہا میری کوئی نماز یہاں پہنچی ہی نہیں. تو یہ جو زندہ دوست تھا اس نے کہا کیسے نہیں پہنچی، میں گواہی دے سکتا، تم میرے ساتھ پڑھے. اس لیے کہ شیطان ابھی ریٹائر نہیں ہوا. شیطان تمہارے اعمال کو خراب کرنے بیٹھا ہوا ہے اور اس نے وعدہ کیا اللہ سے میں خراب کر دوں. دوستو یہ بہت کامن ہے، بہت کامن ہے، ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے. اسی لیے دعا کمیل میں میرا مولا بول رہا کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی مجھے نالج نہیں. کہ دیکھو میں کیسے معافی مانگ رہا اللہ سے کہ وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے. یہ وہ گناہ کہ پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کا اعمال نامہ کہاں چلا. ڈرو اس لمحے. اس نے کہا 3 چیزیں، ان گناہوں میں پھنس گیا اور حساب دینے لگا. دیتا رہا کہ اللہ بھی بہانے ڈھونڈتا اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے. لیکن بھائی اس کے ساتھ تو ہو گیا، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اگر ہم کو یہ موقع نہیں ملا تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالہ امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ وفی الآخرت شفاعت الحسین انشاءاللہ. صلوات پڑھے محمد کہ شفاعت الحسین کتنی امپورٹنٹ ہے. اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ نہیں ہے کہ مجھے بھی ضرورت ہے شفاعت کی. ہر کے ذہن میں یہی ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ایک جنرل بات کر کہ میں بڑا پائس ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا عبادت گزار ہوں، میں بڑا ڈونر ہوں، دیتے نہیں لیکن پھر بھی ہمارے ذہنوں میں کیا ہے، ہم کو کیا ضرورت ہے، میں تو بڑا نیک ہوں. کیا رات میں بستر پہ جب سوتے ہو بوسٹن میں تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر میری شفاعت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ ذہن میں رہنا کہ اگر نہیں ہوئی تو کیا، ورنہ دعا کا مفہوم ختم ہو جائے گا. میں کیا بول رہا ہوں اسے پلیز. کیوں مانگتے ہیں بھائی، کیوں مانگ رہے دعا؟ ماشاءاللہ بزنس ہے، جاب ہے، گھر ہے، فیملی ہے، سب کچھ ہے، پھر دعا کیوں مانگ رہے؟ دعا کئی چیزوں کے لیے ہے. دعا غرور کو بھی توڑتی ہے. یاد رکھو تمہارا غرور ٹوٹتا جب تم دعا مانگتے ہو. اس لیے کہ پیسے والے کسی سے مانگتے نہیں. تو سب کو دعا ہم کیوں مانگ رہے؟ دعا کا مفہوم کیا ہے؟ ایک چیز میں کلیئر کرتا کہ اللہ ہماری تقدیر کو لکھتا نہیں پوری. عجیب دکھ رہا آپ کو؟ ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری تقدیر میں ہے، اللہ ہماری تقدیر کو لکھ دے. لکھ دیا تقدیر، اب میں کیا کر سکتا؟ نو، اللہ پوری تقدیر کو نہیں لکھتا، کبھی بھی نہیں لکھتا. لوح محفوظ میں ہماری تقدیر کمپلیٹ لکھی ہوئی نہیں ہے. اگر کمپلیٹ لکھی ہوئی ہے تو پھر اگر کوئی غلط کام کر رہا تو بولا وہ تو میری تقدیر میں تھا. یزید بھی بچ جائے گا، ظالمین بچ جائیں گے، شیطان بچ جائے گا کہ تقدیر میں ہے میں کیا کروں. اللہ کبھی بھی پوری تقدیر نہیں لکھتا. میں مثال دے رہا، صرف 50% لکھتا ہے، 50% بندے کے ہاتھ میں دے دیتا. ایسا چاہے تم چینج کرو اس کو، ورنہ دعا کا مفہوم ختم ہو جائے گا. دعاؤں کے ذریعے تم تقدیر کو بدل سکتے. لوح محفوظ پہ لکھتا ہے اللہ لیکن پوری نہیں لکھتا، ہمارے ہاتھ میں دے دیتا کہ تم اپنی تقدیر کو بدلو، ڈیسٹینی کو بدلو. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ ان کے دروازے پہ آنے سے تقدیریں بدلتی ہیں. اپنے ہاتھ میں تقدیر تم کیسے بدلنا، ڈیسٹینی اپنی کیسے بدلنا، اعمال کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، چیریٹی کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے، اچھے بیہیویئر کے ذریعے، سافٹ سپوکن بن کے اپنی تقدیر کو بدلو. زبان تیز چلاتے رہو گے تقدیر کبھی بھی نہیں بدلے گی. تو آخرت کے لیے ہم دعا کیا کریں؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین. اب میں آپ سے پوچھتا، ہر معصوم شافی ہے ہمارا، یہ یاد رکھو، ہر معصوم شافی ہے. اللہ کا رسول کے لیے تو کہا ہے شافی روز محشر ہے. ہر امام ہمارا شافی ہے. میں بولتا ہوں معصومین تو معصومین ہے بابا، فضہ اور خنبر بھی ہمارے شافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ جب شافی بن سکتے تو فضہ نہیں بن سکتی. ماں باپ بھی بنتے نا. ماں باپ اگر دعا کرے تو تمہاری شفاعت ہو جائے. شفاعت الحسین سب سے امپورٹنٹ. میری ماں بہنوں کو بھی بول رہا کہ یہ دعا تمہاری زبان پہ ہمیشہ رہنا. اپنے قنوت میں پڑھو، رات میں سونے سے پہلے پڑھو، دن بھر پڑھتے رہو
کہ مولا حسین آپ میرے شافی بن جائیں, مولا حسین آپ میرے شافی بن جائیں. حسین اگر شافی بنے تو کوئی روک سکتا؟ اب سنو, تاریخ کا ایک مشہور واقعہ پڑھتا, ویری انٹرسٹنگ واقعہ کہ حسین شافی کیسے شفاعت کرتے. ایک میں آپ کو بتا دوں, مولا حسین ایسا ہر امام کریم ابن کریم ہے, لیکن مولا حسین کے کرم کا اندازہ ہی نہیں ہے. حسین گزر جائے تو وہاں سارے گناہ سب کے معاف ہو جائے, بخشش ہو جائے. آپ اب سنو اس واقعے میں, نجف اشرف کا واقعہ ہے. نجف اشرف, اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے. نجف اشرف میں بہت شاندار مدرسہ ہے, بے انتہا بڑا مدرسہ ہے. سب سے پرانا مدرسہ ہمارا نجف اشرف جو یونیورسٹی ہے وہ سب سے پرانی نجف اشرف کی. قم کی تو بعد میں آئی, 100 برس پرانی ہے, لیکن نجف اشرف کی سب سے. کس نے اس یونیورسٹی کو بنایا تھا؟ شیخ توسی. یہ دفن کہاں ہے؟ حرم میں, امیر المومنین میں نہیں ہے, مولا کے حرم کے باہر ہے. لیکن اتنا بڑا سٹیٹس امام علی نے اس کو دیا. میں وہی تو کہتا ہوں, ابھی بول کے آ رہا باہر, کہ اگر پلیز میری طرف دیکھو, اگر if you do something for امام علی اور if you do something for مولا حسین, اگر تم کچھ کرو گے تو مولا وہ ریگارڈ کرتا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. شیخ توسی نے ایک ایسے وقت میں, ہلاکو خان کا زمانہ, ایک ایسے وقت میں نجف اشرف کے مدرسے کا بنیاد ڈالی, فاؤنڈر آف نجف اشرف یونیورسٹی, کہ جس وقت شیعہ کو چن چن کے مارا جا رہا تھا, ایسے موقع پر انہوں نے مدرسہ کھولا. وہاں پہ 1000 سال کے اوپر ہو گیا, more than 1000 years. آج بھی وہ یونیورسٹی موجود ہے کہ جہاں سے ہزاروں لاکھوں طلباء نکلے. علامہ ہلی بھی وہیں کے ہیں, شہید اول بھی وہیں کے ہیں, شہید ثانی, ثالث, رابع, جتنے ہمارے ٹاپ براس کے مجتہدین ہیں نا, سب وہیں سے ہے. تو مولا نے ان کو اتنا ریگارڈ کیا, اتنی عزت دی کہ آج امام علی کے حرم میں اگر آپ جائیں گے تو دروازوں پہ سارے معصومین کے نام کے دروازے ہیں. باب توسی, باب مسلم ابن عقیل ہے, باب امیر المومنین ہے, باب مولا عباس ہے, لیکن انہی دروازوں میں مولا نے توسی کو ایک دروازہ دے دیا, کسی کو نہیں ملا. دوستو آپ نے سن لیا. اب سوچو کہ آج بھی کوئی جاتا ہے حرم امام علی میں تو کہاں سے گئے؟ باب توسی سے گئے. نجف اشرف کا واقعہ اسی یونیورسٹی, غور سے سنو, ویری انٹرسٹنگ. ایک بچپنے سے اسی مدرسے میں پڑھتے پڑھتے ایک سٹیج پہ پہنچ گئے ہمارے طلباء. ایک کا نام علی تھا, ایک کا نام حسن تھا. علی جو تھے وہ بیمار ہوئے, شدید بیمار ہوئے. تو ان کے دوست روز ہی آتے تھے, کسی بیمار کو جا کے دیکھنا بہت ثواب ہوتا ہے, بے انتہا ثواب. کم از کم یہ عادت ڈالو, یہ مومن کی علامت ہے, مومن کی پہچان ہے کہ اگر کوئی مومن نہیں آ رہا, بیمار ہے, تو تم جاؤ. جیسا مثال کے طور پہ جماعت کی نماز آپ یہاں پڑھتے, جماعت کی نماز کوئی الگ نماز نہیں پڑھتے, فجر کی وہی 2 رکعت پڑھے, مغرب کی وہی 3 رکعت پڑھے, لیکن حکم کیا ہے کہ اب جماعت کی نماز میں تم آؤ تو روز تم دیکھ رہے ایک مومن آتا تھا, آج نہیں آ رہا, تو تمہارا فرض ہے, ڈیوٹی ہے کہ معلوم کرو کہ کیوں نہیں آ رہا. تو یہ گئے, تو ان کا ایک دوست نے کہا کہ میرا آخری وقت ہے, پلیز غور سے سنو, ایسا لگ رہا میرا آخری وقت ہے. تو جو زندہ دوست تھا اس نے کہا اچھا ایک فیور یہ کرو, جب تم مر جاؤ, اگر مرو, اللہ تم کو زندگی دے, تو فرسٹ نائٹ گریو کے اندر کیا ہوا آ کے بتانا. ضروری نہیں ہے, آ ہی نہیں سکتے جب تک پرمیشن نہیں ملے. اس نے کہا ایک مومن کی خواہش ہے, میں وعدہ کر رہا اگر میں مر گیا تو پہلی رات میں نیچے کیا ہوا میں آ کے بتاؤں گا, خواب میں آ کے بتاؤں گا. ویسے نہیں آؤں گا, ویسے آئے تو دروازہ بند کر دے گا, خواب میں آ کے بتاؤں. اس نے کہا ٹھیک ہے. بولنا تھا, مہینے 2 مہینے میں اس دوست کا انتقال ہو گیا, نجف اشرف. اور سے سنو, انتقال ہو گیا. اب یہ دوست نے تدفین کیا, اور جب نیچے اتار رہا تھا تو آہستہ سے کان میں کہا, دوست مومن کا وعدہ ہمیشہ پورا ہوتا, تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے, پلیز لیٹ می نو کہ کیا ہوا آج کی رات تمہارے ساتھ. گھر جا کے صدقہ دیا, نماز پڑھا, سب کیا. پڑھنے کے بعد اب سو گیا انتظار میں کہ شاید میرا دوست آئے گا. نہیں آیا. 1 دن, 2 دن, 3 دن, 4 دن, 2 سال گزر گئے. 2 ایئرس کے بعد وہ دوست آیا, 2 سال کے بعد آیا. تو اس نے پہلا سوال یہ کیا, تو میرے دوست کیا بات ہے, 2 سال کے بعد تم آئے, تم نے وعدہ کیا تھا. تو اس نے کہا میرے بھائی, او مائی فرینڈ, میں حساب دے رہا تھا. میرے پاس ہمارے ذہنوں میں کیا ہے, ہم حساب لینا بہت اچھا آتا, ہم کو حساب دینا نہیں آتا. اب آپ $100 دے کسی کو, آپ حساب ایک پائی کا حساب لیں گے. کبھی تم سوچ رہے تم کو بھی حساب دینا ہے, کس کو دینا ہے, بندے کو دینا نہیں ہے, اس کو دینا ہے. تو 2 سال 2 ایئرس اس نے کہا میں حساب دے رہا. اس نے کہا کا حساب تھا. تو جو مر گیا تھا دوست, غور سے سنیے پلیز,
اس نے کہا میری کوئی نماز یہاں پہنچی نہیں. یہ جو زندہ دوست تھا اس نے کہا کیسے نہیں پہنچی؟ میں گواہی دے سکتا, تم میرے ساتھ پڑھے, میرے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے, میں گواہی دے سکتا کہ تم نے نمازیں پڑھی. اس نے کہا بے شک میں نے غور سے سنا, بے شک میں نمازیں پڑھ رہا تھا, لیکن میں وضو گھر سے کر کے آ رہا تھا, وضو گھر سے کر کے. اس نے کہا تو کیا فرق پڑتا اگر وضو گھر سے کروں؟ تو اس نے کہا کہ یہ گھر میرا اکیلا نہیں تھا, میری بہن کا بھی تھا. باپ نے وصیت کی تھی مرتے وقت کہ یہ گھر میرا بھائی اور بہن دونوں کا ہے, تم لوگ جو شریعت کا حساب ہے وہ حساب سے بانٹ لینا. بیٹی جو تھی اس کی بہن وہ بہت پیسے والی تھی, اس کا سسرال بہت پیسے والا تھا. تو یہ بھائی نے کہا ارے بھائی تم کو چاہیے کیوں, وائی یو وانٹ منی, تمہارا شوہر کے پاس تو $1000 ہے, میں نہیں دیتا تم کو. نہیں دینے کا نتیجہ کیا ہوا کچھ سمجھے؟ وہ شرن اس گھر میں ایون وضو نہیں ہو سکتا. اگر نماز نہیں پڑھی اس نے, نماز حرم میں پڑھی لیکن وضو گھر میں کیا, وضو باطل تو نماز ہی ختم, نماز نہیں ہوتی. وضو واجب نہیں ہے, نماز کے لیے وضو واجب ہے. اگر وضو نہیں کرو گے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی. تو اس نے کہا کہ میرا وضو ہی ایکسپٹ نہیں ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے میری کوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچی. آپ نے سن لیا ایزی, لیکن میری یہ پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی میری کوئی گارنٹی ہے؟ کتنوں کے مال ہم کھائے ہوئے ہم کو اندازہ ہے؟ ہم کو کوئی اندازہ نہیں. اس نے صرف یہ نہیں کہا, دوسری چیز اس نے یہ کہا کہ جس کی طرف سے مجھے پرابلم, اب شفاعت بتاؤں گا شفاعت الحسین کیا ہے. دوسرا یہ تھا کہ میری زبان میں اپنی وائف سے, اپنی بہنوں سے, اپنے چھوٹے بھائیوں سے بہت تیز بات کرتا. مجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی سے کیسے بات کر رہا, اپنی بہن سے کیسے بات کر رہا. دوستو شفاعت الحسین لازم ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے کیسے ہوگی کہ جو ایک بھائی, ایک بہن, ایک بیوی, ایک دوسروں کو, مومنین کو ہرٹ کر رہے. جب تک زبان کے گناہ سے انسان نہیں بچتا. میرے 4 مجلسوں میں کوئی ایک لڑکا لڑکی بول رہا, بڑوں کو بھی نہیں بول رہا. اگر ان لوگوں نے سیکھ لیا, زبان میٹھی کر لی, تو میرے مجلس سے کامیاب ہو گئے. مجلس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ آؤ 40 50 ایک گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آ رہے, 1 گھنٹہ یہاں بیٹھ رہے, ثواب تو ملے گا لیکن مقصد مجلس پورا نہیں ہوگا. حسین کے ذکر کا فائدہ یہ کہ جب تم مجلس میں آؤ تو ایک بیماری کو چھوڑو, نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ. سمتھنگ یہ ذہن سے نکال دو کہ مجھے ضرورت نہیں ہے لرن کرنے کی. کوئی نہیں بول سکتا, اتنی بڑی بات بول رہا میں, ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. what I'm saying کوئی بول ہی نہیں سکتا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ شیطان ابھی ریٹائر نہیں ہوا. شیطان تمہارے اعمال کو خراب کرنے بیٹھا ہوا ہے, اور اس نے وعدہ کیا اللہ سے میں خراب کر دوں. تو اس نے کہا کہ میری زبان اتنی تیز چلتی تھی کہ جب میں زبان چلاتا تھا تو ایسے وہ لوگ بولتے, یہ کہتا ہے لوگ یہ بولتے تھے, میری بہنیں یہ بولتی تھی, میرا بھائی یہ بولتا تھا, میری بیوی یہ بولتی تھی, میرا مومن دوست یہ بولتا تھا کہ ایسے معلوم ہوتا جیسے زہر میں بھجا ہوا تیر ہے جو نکل رہا. دوستو یہ بہت کامن ہے, ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے. اسی لیے دعا کمیل میں میرا مولا بول رہا کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی مجھے نالج نہیں. مولا اپنے لیے بول رہے, مولا کے تعلق سے سوچنا گناہ ہے. علی آئے تطہیر کا مصداق, امام علی ہم کو درس دے رہے کہ دیکھو میں کیسے معافی مانگ رہا اللہ سے کہ وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے, نالج نہیں ہے. یہ وہ گناہ کہ پتہ ہی نہیں چلے گا, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کا عمل نامہ کہاں چلا گیا. اگر میں اپنے بھائی سے, بہن سے تیز بات کر رہا, بیوی سے تیز بات کر رہا, ارے اور یہ سب کانٹیننٹ کی عادت بھی ہے. بیوی کو ہم بیوی نہیں سمجھتے, ہماری کنیز ہے. بابا کوئی کنیز نہیں ہے, بیوی کنیز نہیں ہوتی, تمہاری لائف پارٹنر ہے. ہو سکتا ہے بیوی کے اعمال کی وجہ سے تم بخشے جاؤ, ہو سکتا. کئی ایسی نیک, میں واقعات بتا سکتا آپ کو, کئی ایسی نیک وائفز ہیں جنہوں نے پورے خاندان کو بخشوا دیا. تو زبان پلیز بڑھ رہا, میرے حیرت ان لوگوں پر ہے کہ ہم 2 مہینے 8 دن, آج 1 مہینہ ہو گیا محرم شروع ہو گیا, مور دین 1 month, ہم کم از کم ایام اعظام میں صبح شام یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بول رہے. زبان سے بول رہے نا مولا حسین کا نام, کچھ مٹھاس آئی زبان سے, تم حسین حسین بول رہے. اس زبان میں اتنی مٹھاس رہنا, اتنی سویٹنس رہنا, ورنہ کیسے لے رہے نام مولا حسین کا. مولا حسین کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ امام حسین اتنا کریم. لیکن اگر
میں اپنے چھوٹے بھائی کو اذیت دوں؟ جب ایک اسٹیٹس آتا نا تو آپ چھوٹوں کو ہی اذیت دے سکتے. پیسے والوں کو سے بات کرو تو پتا چلے گا. کوئی دولت مند سے بات کر سکتا تیز؟ بات اس کی غلطی بھی رہی تو نہیں بولتے, غلطی بھی رہی تو نہیں بول سکتے. وہ اگر تیز بھی بات کر رہا تو میں نہیں بولتا. اس لیے نہیں بولتا کہ وہ دولت مند ہے, بوشن کا پیسے والا ہے, ہو سکتا میری مدد کر دے کبھی. بھروسہ اس پہ ہے, حسین پہ نہیں. پیار بناؤ ان سے نہیں, حسین ابن علی سے اپنے پیار کو اسٹرانگ کرو. کہ وضو کر کے جا رہا تھا گھر سے, تب اس میں کتنے پوائنٹ پورا خمسہ پڑھ دوں خالی وضو کے اوپر, کہ یہ مال کو کھا کے آپ کسی کے گھر میں آپ ہیں غاصب, کوئی بھی چیز غصب کیا آپ نے, ختم ہے, ختم, آپ کی زندگی ختم ہو گئی, نہیں بن سکتے پھر شفاعت الحسین نہیں ملے گی. یہ میں نہیں بول رہا, معصوم امام بول رہے. اگر چیک کرو کہ کہیں میرے مال میں کسی اور کا مال تو نہیں ہے, میں یوتھ کو بول رہا, تم چیک کرو اپنے پیرنٹس کے کہ کتنا ضروری ہے. اگر کسی کا مال میرے پاس آ جائے اب میں ایزی لے لوں, ایسا برا پھنسوں گا نا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بیٹا آ کے نہیں پوچھے گا, بیٹی آ کے نہیں پوچھے گی, کوئی نہیں پوچھے گا. you'll be all alone, you'll be all alone, میں رہوں گا اور میری لاحت رہے گی. تو اس سے بہتر یہ کہ جو زندگی اللہ نے تم کو دی اس میں چیک کرو, ایوری ڈے ایام اذا میں چیک کرو کہ صبح سے شام تک میں نے کون سا ایسا عمل کیا جس سے میرا مولا حسین مجھ سے خوش ہو گیا. میں کبھی سوچتا یہ بات نہیں. بات تیسری چیز اس نے کہا کہ یہ دو چیزوں میں پھنسا. تیسری چیز یہ تھی کہ میں کبھی بھی, باہر میرے اخلاق بہت اچھے تھے, مارکیٹ میں, میں اپنے شیعہ بات امام بارگاہ میں, مسجد میں, خاندان میں بڑے اچھے اخلاق, اتنے اچھے اخلاق کہ لوگ بولتے تھے یار یہ کیا بندہ ہے. گھر میں انٹر ہوتا تھا کرفیو لگ جاتا تھا, بیوی کی زبان ہی نہیں کھل سکتی تھی, بچوں کی زبان ہی نہیں کھلتی, اس لیے کہ گھر میں, اور یہ اتنا کامن ہے, امریکہ میں نہیں ہے, میں ایک بات بول رہا ہوں, کہیں بھی ہو, یو کانٹ ڈو اٹ, یو کانٹ. اسلام ایک ڈسپلن ریلیجن کا نام ہے. ایک نوکر کی بھی عزت ہے, بچے کی بھی عزت ہے, عورت کی بھی عزت ہے, بیٹی کی بھی عزت ہے, بیوی کی بھی عزت ہے. مولا علی سے پوچھا گیا, یا امام علی کا جملہ ہے, امام علی سے راوی نے پوچھا مولا یہ بتاؤ کہ زمین سے عرش الہی کا فاصلہ کتنا ہے, کوئی بتا سکتا؟ امام نے کیا کہا تھا, بھائی نے جیسے کہا مظلوم کے دل کی آہ. واٹ ڈز اٹ مین, کیا مطلب ہے مظلوم کے دل کیا؟ میں بیوی سے شروع کرتا ہوں, اس لیے کہ 4 دن مجھے بھی رہنا ہے. عورت ہی بیچاری مظلوم ہوتی ہے, سب کانٹیننٹ کی عورت ہی مظلوم ہے. ہوا کیا, زور سے آپ نے بیوی کو بول دیا کچھ تیز, وہ بیچاری مجبور ہے, بول نہیں سکتی. اس لیے نہیں بول سکتی کہ شوہر اس کو گھر سے نکال دے گا, اس کو بولے گا گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. کیا کریں گے؟ غریب ماں باپ کی بچی ہے, ماں نہیں ہے, باپ نہیں ہے, غریب عورت ہے, اس کو اگر گھر سے نکال دیں تو کہاں جائے گی؟ میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. خاموش. لیکن تم نے جو زور سے سب کے سامنے اس کی انسلٹ کی ہے, اس کے دل کو جو تکلیف ہوئی ہے, معصوم امام بول رہے کہ جب جاتی ہے وہ واپس آتی ہے تو عذاب الہی لے کے آتی ہے. ڈرو اسلام میں. اس نے کہا 3 چیزیں, ان گناہوں میں پھنس گیا اور حساب دینے لگا, دیتا رہا, میرا کوئی عمل ہی نہیں پہنچ رہا تھا. تو اس شخص نے جو زندہ تھا, جو خواب دیکھ رہا تھا, اس نے کہا پہ تم کو اجازت کیسے ملی 2 سال کے بعد, پرمیشن کیسے ملا؟ اس نے کہا کل, غور سے سنیے, کل رات میں ایک مومنہ, ایک خاتون, غریب عورت ہمارے قبرستان میں دفن ہوئی. اس کے رشتہ دار دفن کر کے چلے گئے. آدھی رات کے بعد آسمان سے نور کی اماریاں آئیں. ایک اماری آئی جس میں کچھ فرشتے تھے, ایک اماری میں مولا حسین تھے. شفاعت الحسین آئے, اور مولا حسین نے اس سے کہا اے کنیز خدا, تجھے بڑی خواہش تھی نا میری زیارت کی, دیکھ حسین خود تیری زیارت کو آ گیا. ایسی صلوات نہیں, باواز بلند پڑھو, اللہم صلی اللہ. دیکھ حسین خود تیری زیارت کو آ گیا. پھر حوروں نے اس مومنہ کو وہاں سے نکالا, لے کر چلے گئے, اور ایک منادی کی آواز آئی, کچھ دیر کے لیے
حسین ابن علی تمہارے درمیان میں آئے تھے اور یہ کنیز حسین تمہارے درمیان میں تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے پورے خبرستان کے عذاب کو اٹھا دیا۔ آپ نے غور کیا کہ اللہ بھی بہانے ڈھونڈتا اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے، لیکن بھائی اس کے ساتھ تو ہو گیا، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اگر ہم کو یہ موقع نہیں ملا تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ تو اب اس نے یہ کہا اور اپنے دوست سے کہا کہ تم جا کے معلوم کرو کہ یہ عورت کا عمل کیا تھا، کہ حسین ابن علی زیارت کو آئے۔ صبح اٹھ ہوئی، یہ جو محلہ بتایا گیا تھا، جو ایریا بتایا گیا تھا، اس ایریا میں گیا، جو نقشہ بتایا تھا اس گھر پہ گیا، جا کے نوک کیا دروازے، ایک شخص باہر آیا، اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ آپ کے گھر میں کوئی واقعہ ہوا؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں میری وائف کا، میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ تو کہا کہاں دفن کیا؟ فلاں قبرستان میں۔ فلاں قبرستان میں کہاں دفن کیا؟ جگہ بتائی، وہاں دفن کیا۔ اس نے پوچھا یہ بتا تمہاری بیوی کا کون سا ایسا عمل ہے، وہ کیا کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے مولا حسین اس کی زیارت کو آ گئے، وجہ سے پورے قبرستان کا عذاب اڑ گیا؟ تو یہ سوچنے لگا، وہ کہتا ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں، بہت غریب لوگ ہیں، اور ایک خواہش تھی میری بیوی کی، روزانہ اپنے گھر کے، آپ کی زبان میں بولتا بیک یارڈ میں کھڑے ہو کے کربلا کی زیارت کرتی، کربلا کی طرف دیکھ کر مولا حسین کی زیارت پڑتی، زیارت وارث، اور دل میں بڑی خواہش تھی کہ مولا مجھے بھی زیارت نصیب ہو۔ کیا میں بہت شاؤٹ کر کے پڑھا، یہ کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا کہ اگر تم امام کی زیارت کی تمنا کرو گے، اللہ ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، اور تم نہیں گئے تو تمہاری بخشش کا سہارا بن جائے گا۔ دوسری چیز، اگر تمہاری زبان تیز رہے گی، زبان کا گناہ کرتے رہیں گے، تو پھر تم عذاب الہی میں رہو گے۔ یہ تو لکی تھا کہ حسین نے اس کو بچا لیا، اس مومنہ کی وجہ سے یہ بچ گیا۔ پتہ نہیں 10 سال بھی گزرتے، 15 سال بھی گزرتے، 20 سال، میرے پاس ایسے ایسے واقعات ہیں مناظر الاخرہ کے، علامہ مجلسی، شیخ عباس قمی نے ایسے ایسے واقعات لکھے کہ 50 سال، دوستوں بڑی آسانی سے سن رہے آپ، میں بول رہا 50 ایئرس اس نیچے گریو میں رہنا، اکیلے رہنا، تکلیف میں رہنا۔ ہم کو معلوم ہے کہ میری ماں، میرا باپ، میرا بھائی، میرا بہن، میرے فیملی ممبرز کیسے ہیں۔ قبرستانوں میں جا کے میں کبھی پوچھتا یہ بات کہ اپنے والد کو، اپنے ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، بھائی تم کیسے ہو؟ ہم کو پرابلم ہی نہیں ہے، وی ڈونٹ بادر، ہم نے گرانٹیڈ لیا اسلام کو۔ میں بار بار ایک جملہ بول، کوئی عمل آپ گرانٹیڈ نہیں لے سکتے، عمل کرنا اس کے بعد کام کرنا۔ میں عزاداری کر رہا، مجلس پڑھ رہا، تو میں دعا کر رہا کہ مولا قبول ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو بتانے کے لیے کر رہا، ڈونیشن دے رہا میں آپ کو بتانے کے لیے کر رہا، فوراً شیطان میرے دل میں ڈالتا کہ تو نے $1000 دیا، اب تو تیری بخشش ہے، وہ $1000 پہنچے نہیں پہنچے یہ بھی نہیں معلوم۔ تو ہمیشہ دعا کرو، ایام اذا محرم سے اچھا 2 مہینے 8 دن سے اچھا کوئی مہینہ نہیں۔ خود بھی چیک کرو، اپنے بچوں کو بھی بتاؤ۔ بچوں کو جب تک اپنی اولاد کو اسٹرانگ نہیں کرو گے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اولاد بے دین نکل گئی، اولاد عزاداری سے دور ہو جائے، اولاد عبادتوں سے دور ہو جائے، اور میں عبادت کرے جا رہا، تم سے پوچھا جائے گا، یہی اولاد جو آج آپ کے گرد پھر رہی، آپ ان کے گرد پھر رہے، یہی بچے تمہارے دامن کو ایسا پکڑیں گے ڈے آف ججمنٹ میں اور کہیں گے کہ پروردگار اگر آج میں جہنم میں جا رہا تو جسٹ بیکاز آف دیم، ان کی وجہ سے، انہوں نے ہم کو کچھ نہیں بتایا۔ میری